ذات اور صفات کے بارے میں ایسا مستحکم عقیدہ دیا. عقیدہ کا لفظی معنی ہوتا ہے پختہ چیز. ایسا عقیدہ دیا کہ جو اگر بندہ مومن دل میں بسا لے تو بندہ مومن کی ساری زندگی سمجھ جائے، ساری زندگی بہتر ہو جائے. تو دوستان ذکر آپ جانتے ہیں اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاکم ہے. تو اگر ہم محض لفظوں سے آگے بڑھ کر ان چیزوں کی حقیقت پر ایمان رکھیں کہ واقعتاً اللہ میرا خالق ہے، تو ہم کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں. ویسے تو اللہ تعالیٰ کی صفاتی 99 نام ہیں، لیکن میں بنیادی اور بیسیکلی باتیں آسان پیرائے میں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسا ایمان لائیں جیسا ایمان لانے کا حق ہے، اور اگر ہم اللہ کو ایسا مانیں جیسا ماننے کا حق ہے، تو یقین جانیے ہماری 2 جہاں کی پریشانیاں ختم. آج ہماری سب سے بڑی پریشانی اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ پریشان ہے، امیر غریب. تو مین وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ تعلق بندگی کمزور ہے. اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے. ہم میں سے ہر مسلمان اس بات کو مانتا بھی ہے، عقیدہ بھی رکھتا ہے، لیکن صرف کہنا کافی نہیں. پریکٹیکلی عملی طور پر اللہ کو جب میں اپنا خالق مانتا ہوں تو میرا ایمان ہے کہ میں کچھ بھی نہیں تھا. ایک وقت تھا جب آپ اور میں کچھ بھی نہیں تھے. حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کیا ایک وقت نہیں گزرا جب انسان کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھا؟ آپ بتائیں جو بچہ 1 سال بعد پیدا ہوگا آج اس کا کوئی نام نشان ہے؟ عدم ماض ہے. آپ اور میں بھی ایسے. اگر آپ اور میں دل کی گہرائیوں میں یہ بات بسا لیں کہ میرا خالق اللہ ہے، میں تو کچھ بھی نہیں تھا، اس نے مجھے بنایا، پھر کہاں سے اٹھایا کہاں پہنچایا. میں مٹی کا ایک ذرہ تھا، پانی کا ایک قطرہ تھا، اس مالک کریم نے مجھے اتنا حسین انسان بنایا. اگر ہم اللہ کی صفت خالقیت کو، اس کی مہربانیوں کو یاد رکھیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں، اس نے ہمیں بنایا، جو کچھ بنایا، تو ہمارے اندر احساس شکر پیدا ہو. دوستو جب اس نے ہمیں بنایا ہم کوئی بات نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے یا اللہ مجھے خوبصورت بنا، میرا رنگ گندمی سفید اور سرخ بنا، میرا قد کاٹ ایسا بنا، میرے پیچ و کاکل ایسے بنا، میری آنکھوں کا سنگھار ایسے بنا. ہم نہیں کہہ سکتے تھے. فرمایا میری مرضی ہے، جیسے میں نے چاہا تمہیں بنا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. او انسان، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا؟ اس اپنے رب کے خلاف. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. وہ تیرا رب جس نے تمہیں عدم سے وجود بخشا، پھر وجود ایسا خوبصورت بخشا کہ پوری کائنات کا تمہیں شاہکار بنایا، اولاد آدم بنایا. پھر کرم تم پر یہ کیا کہ جس طرح اس نے چاہا ماں کے رحم میں تیری شکلوں کو سنوارا. آج ہم اپنے حسن پر ناز کرتے ہیں. آج ہم اپنے بالوں کی سیاہی یا چہرے کے حسن پر ناز کرتے ہیں. اے کاش ایک کہنے والے نے کتنا خوبصورت کہا تھا
جب آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر تو اپنا حسن دیکھتا ہے تو کاش تجھے حسن دینے والا یاد آتا۔ آپ اور میں اس حال میں اللہ نے ہمیں بنایا، ہم کچھ نہیں تھے، پھر اتنا خوبصورت 4 قسمیں قرآن میں رب نے ذکر کر کے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین صلاحیتوں کا پیکر بنا کر دنیا میں بھیجا۔ تو برادران اسلام، اب اگر پہلی بات تو یہ کہ ہم اسے اپنا خالق مانیں، وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، جب ہم اسے خالق مانیں گے تو جتنی میری پرورش میں ماں کے رحم سے لے کر آج تک میں نے جتنے زندگی کے مراحل طے کیے، ہر مرحلے پر میرے دل میں اللہ کے لیے احساس شکر پیدا ہوا۔ ایک شاعر بڑی حسین بات کرتا ہے، آپ بھی ذرا دید اور دل سے سنیے، کہتا ہے کہ یا اللہ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے۔ میں کیا تھا، میرے مالک نے مجھے کیا بنایا؟ اگر ہم خالق کو خالق مانیں، اللہ ہم یاد رکھیں، پھر آج کو میں بول سکتا ہوں، آج تو میں اپنی خواہش زبان سے بڑے ادبی الفاظ کے رنگ میں ڈال کر پیش کر سکتا ہوں۔ جب کچھ بھی نہیں ہم بول سکتے تھے، ہماری ضروریات پوری کرنے والا کون تھا؟ بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے۔ بن مانگے جس نے ہمیں پالا، بن مانگے ہمیں جس نے عقل بخشی، بن مانگے جس نے 6 فٹ کا قدابر انسان ہو لیکن عقل نہ ہو، وہ گندی نالی میں ہاتھ مار کر گندگی چہرے پر بن رہا ہوتا ہے۔ ایک نعمت عقل کو سوچ، اللہ نے تجھے مجھے کتنی نعمتیں دیں اور کیسا تیرا میرا حسین پیکر بنایا۔ کیوں بنایا؟ اگر ہم اللہ کی صرف صفت خالقیت کو ہی مان لیں اور اسے من میں بسا دیں، ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ وہ میرا خالق ہے جس نے بلا معاوضہ مجھے بنایا، بغیر کسی لالچ کے مجھے بنایا، ہر نعمت بخشی، اور بن مانگے اللہ نے وجود بخشا، پھر وجود میں نقش و نگار بخشے۔ اب بندگی، وہ خالق میں مخلوق، کیا میرا حق ہے کہ میں کہوں یا اللہ میرا قد 1 فٹ اور اونچا کیوں نہیں؟ کیا میں اللہ کی تخلیق پر اعتراض کروں؟ میرا ناک ایسا کیوں نہیں؟ میری آنکھیں فلاں کی طرح غزالی کیوں نہیں؟ میرا چہرہ ایسا کیوں نہیں؟ فرمایا میرے بندے، خلق میرے ہاتھ میں ہے، خالق میں ہوں، تیری تصویر کری میں نے کی، میری رضا کر راضی۔ اگر ہم یہ بات سامنے رکھیں نا، جو کچھ ہم ہیں وہ اللہ کی مہربانی سے ہے۔ پرانے دور میں ایک مجرم تھا، وہ بادشاہ کا باغی تھا، بادشاہ نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ اس نے کہا میری ایک اپیل ہے کہ بادشاہ کے سامنے مجھے گزارو۔ بادشاہ نے غصے میں کہا تو کون سا منہ لے کر میرے سامنے آیا ہے؟ تو وہ بڑا عقل مند تھا، اس نے کہا وہی منہ لے کر آیا ہوں جو رب نے بنایا۔ آپ کا باڈی سٹرکچر اور میرا باڈی سٹرکچر کس نے بنایا؟ ہمارا چہرہ کس نے بنایا؟ اللہ نے، اور وہ تو احسن الخالقین ہے۔ اس دور کے بادشاہ عقل مند تھے، ڈر گیا جب اس نے کہا نا وہی چہرہ جو اللہ نے بنایا۔ بادشاہ کے دل پر چوٹ لگی، میں نے اس کے چہرے کی بناوٹ پر اعتراض کر کے حقیقت میں اللہ کی شان خلق پر اعتراض کیا، کانپ گیا، ڈر گیا، دل ہی میں کہنے لگا مالک میں تیرے
خلق پر اعتراض میں نے کیا، معافی چاہتا ہوں، مجرم کو معاف کر۔ آج ہم اس پریشانی میں ہیں کہ اللہ نے مجھے مرد کیوں بنایا، مجھے عورت ہونا چاہیے تھا، عورت کیوں بنایا، مرد ہونا چاہیے، یا یہ ہونا چاہیے یا وہ ہونا چاہیے۔ اللہ کی قسم، جو اس کریم نے کیا اس پر راضی رہنا سیکھ لے، سکون زندگی مل جائے۔ جو اللہ نے فیصلہ کیا، اس نے مرد بنایا الحمدللہ، جسے عورت بنایا الحمدللہ، فرمایا میں نے نظام زندگی بنانے کے لیے یہ جوڑے بنائے، ورنہ ایمان میں اور عمل میں کوئی فرق نہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، فرمایا جو ایماندار ہے، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی نیکی کرے گا اسے اللہ اسے پاکیزہ زندگی عطا کر دے گا۔ عرض یہ کر رہا ہوں، اللہ کو خالق ماننے کا مطلب یہ ہے جو اللہ نے بنایا الحمدللہ اس کی خلق پر راضی رہا کرے، اپنے قد کاٹ پر، اپنے رنگ پر، اپنے بدن کی ساخت پر کبھی یہ نہ سوچیں یہ کمی مالک نے رکھی۔ جو اس نے کیا، کرم کیا، مہربانی کی، عنایت کی۔ آج میں سمجھوں کہ اگر پیدا ہوتے ہی میرے کندھے پر شیر کی شکل ہوتی، میرے سینے پر شیر کی شکل ہوتی، میں بازوؤں پر شاہین بنواتا، میں شاہین معلوم ہوتا۔ پورے بدن پر ٹیٹو کے ذریعے نئے نقش و نگار بنانا، یہ اللہ کی شان خالقیت پر اعتراض ہے، اور مخلوق کو کوئی حق نہیں کہ وہ خالق کی خلق پر نقص یا کمی نکالے۔ اسے چاہیے مرضی مولا از ہما اولا، مالک نے جو بنایا اس کا شکر، اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے۔ رسول فطرت نے، آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے ربیع الاول سے ہٹ کر تقریر کی، کیوں؟ میرا موقف ہے، میرا نبی زندگی کے راز بتانے آیا۔ رسول فطرت نے بتایا جب آئینہ دیکھو نا ایمان والو تو یوں عرض کیا کرو اللہم انت حسنت خلقی، اے میرے کریم تم نے میری خلق اور صورت کو بہت پیارا بنایا، فحسن خلقی، اب میرا اخلاق بھی بہتر۔ تو اگر ہم اللہ کو خالق مان لیں، خالق مان کر اللہ کی رضا پر راضی رہیں، تو مسلمان کا بیٹا یا مسلمان کبھی ٹیٹو کے ذریعے، کبھی نقش و نگار کے ذریعے، کبھی کڑھائی کے ذریعے اپنی بدن کی حیت کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، رب نے تو چار قسمیں اٹھا کر فرمایا میں نے تو تیرے حسن میں کوئی چھوڑی۔ اسی طرح اگر آپ اور میں یہ بات دل میں بسا لیں کہ اللہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے۔ اب ایک مالک ہوتا ہے، ایک نوکر ہوتا ہے۔ مالک اور نوکر کا کیا تعلق ہے؟ مالک بات کرتا ہے، نوکر مانتا ہے۔ حضرت حاتم اسم بہت بڑے ولی اللہ ہیں، فرماتے ہیں ایک اللہ کے بندے نے غلام خریدا۔ پرانے زمانے میں غلام بازاروں میں بکتے تھے۔ غلام خرید کر لائے گھر، پوچھا بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ اس لڑکے نے جواب دیا حضرت بات یہ ہے کہ میں مملوک ہوں، میں نوکر ہوں، میں غلام ہوں، آپ مالک ہیں، میرا پیچھے جو بھی نام تھا آج کے بعد میرا وہی نام ہے جس نام سے آپ مجھے بلائیں، کیونکہ آپ میرے مالک ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کھاؤ گے کیا کیا چیز کھانے میں پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا غلام کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، جو مالک کھلاتا ہے
ہے وہی غلام کھاتا ہے جو آپ کھلائیں گے میں وہ کھا لوں گا. پوچھا تیرے پہننے میں پسند کیا ہے؟ کہنے لگا جو آپ مجھے پہنائیں گے میں اسی پر راضی و خوش رہوں گا. وہ خریدنے والا غلام خریدنے والے اہل اللہ تھے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. غلام کی بات دل میں اتری اور چیخ کر کہنے لگے آج تک بندگی کا مفہوم سمجھ نہیں آیا، آج آیا ہے کہ جو بندہ ہوتا ہے وہ خالق و مالک کا ہوتا ہے. بات مالک کی چلتی ہے. یہ بڑا تم نے راز مجھے بتایا کہ مجھے بھی زندگی میں اپنے مالک کے سامنے کوئی خواہش نہیں رکھنی چاہیے. اللہ کے سامنے اپنی خواہشیں مٹا دو. اپنے من کی دعا مانگنے کی اجازت ہے، دعا مانگے، لیکن یہ نہیں ایک آدمی بے اولاد ہے اجازت ہے دعا مانگے، لیکن یہ نہیں کہ اگر بیٹا نہ ملے تو پھر شکوے کرے. نہیں، مالک کی رضا پر راضی ہو جا. مالک میں محتاج تھا، میں نے بیٹا مانگا، بار بار مانگوں گا، تو بادشاہ ہے، عطا کرے تب بھی تیری مہربانی، نہ عطا کرے تب بھی. جب بندہ یوں اپنے مالک کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے تو یہ مقام بندگی ہے، یہ بندگی کی انتہا ہے. آج ہم بندے بھی ہیں، ہم بھی اپنی مرضی سے کرتے ہیں. بندے اللہ کے ہیں، بغاوت اللہ کی کرتے ہوئے حرام مال کماتے ہیں. بندے اللہ کے ہیں، 5 ٹائم بلاوا خالق و مالک کا آیا لیکن نہ حاضر ہوئے. نہ شرمندگی ہے کہ 5 ٹائم مالک کا بلاوا. یہ اذان کسی عالم کی آواز نہیں ہے، یہ اذان کسی امام مسجد کا بلاوا نہیں ہے، اللہ کا بلاوا ہے. اسی لیے قرآن میں اذا نودی یا صیغہ مجہول سے ذکر کیا. جب تمہیں بلایا جائے، جب تمہیں اللہ رسول کا بلاوا سنائی دے، آ جاؤ نماز جمعہ کی جانب، سارے کاروبار چھوڑ دو. گویا دوستان گرامی قدر، آج ہماری زندگی میں پریشانیاں کیوں ہیں؟ ہم اللہ کے بندے بھی کہلاتے ہیں، مخلوق بھی کہلاتے ہیں، لیکن مرضی بھی اپنی مناتے ہیں. یہ جو ہوگا نہیں، مالک کی رضا پر راضی. جب تو اللہ کی رضا پر راضی ہوگا، اللہ کی قسم سن، میرے اور تیرے کریم آقا کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا عاجبا لامر المومن، مومن کا عجیب معاملہ ہے، بندہ مومن کی زندگی عجیب ہے. ان اصابتہ السراء، اگر بندہ مومن کو خوشی ملتی ہے، حمد اللہ، اللہ کی تعریف کرتا ہے تو یہ بھی شکر ہے، اجر ہے. لیکن وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ، اگر بندہ مومن کو کوئی تکلیف آتی ہے، صبر، وہ صبر کرتا ہے، فَهِيَ خَيْرٌ لَهُ، یہ بھی اس کے لیے خیر. بندہ مومن کو خوشی ملے یا غمی ملے، مومن کو کامیابی ملے یا ناکامی ملے، ہر بندے کی زندگی کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی. ہم چاہتے ہیں میری ہر خواہش پوری ہو، نہیں، یہ مقام بندگی کے خلاف ہے. خواہش کریں، خواہش کرنی چاہیے، مالک سے مانگنا چاہیے. اس کے بغیر دینے والا بھی کون ہے؟ وہی دیتا ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے. لیکن اس پر اصرار، ناشکری یا شکوہ پیدا نہ کریں. اللہ سے مانگیں، اگر خوشی دے اللہ کی تعریف مومن کرتا ہے، یہ بھی مومن کے لیے خیر ہے. اگر مومن کو کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی پیارا فوت ہو جاتا ہے، فسادہ، مومن صبر کرتا ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، یہ بھی مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے. گویا مومن کی زندگی میں سنی میرے جملے، خوشی اور غمی، کامیابی اور ناکامی، ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ مومن تو ہر حال میں مالک کی رضا دے. کہتا ہے مالک اگر اسی بات میں راضی ہے، میں بھی راضی ہوں، میں بھی اسی بات میں مطمئن ہوں. جب یہ ہوتا ہے دوستانی گرامی قدر، پھر یاد رکھیں کہ زندگی کی مشکلیں نہیں رہیں گی. آج ہم پوچھتے ہیں
دنیا کا سارا رزق تو مجھے ملنا چاہیے، سارے وقت تو مجھے ملنے چاہیے، یہ غلط ہے۔ ہمیں اللہ کو اگر ہم خالق مانتے ہیں تو اللہ کی خلق پر راضی رہیں اور اپنی شکل کو نہ بدلیں۔ آج ہمارے اندر مختلف چیزیں معاشرے کی وجہ سے فروغ پا رہی ہیں، اور ہمارے بچے، مجھے بتایا گیا بعض اوقات، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسانی شکل ہے اس کو بگاڑا جاتا ہے، بندر، بلی، شیر کی حیت دی جاتی ہے۔ اس لیے یہ ہمارے اندر خیال، اگر مسلمان کے اندر یہ خیال آتا ہے تو اس کا خالق کے خالق ہونے پر گویا یقین نہیں ہے کہ میری خلقت میں، میری صورت میں یہ کمی رہ گئی، اس لیے وہ یہ حرکتیں کرتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کام کرنے کو اللہ کی لعنت قرار دیا۔ فرمایا اللہ ان مردوں پر لعنت بھیجتا ہے جو عورتوں والی حیت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت بھیجتا ہے جو مردوں والی حیت اختیار کرتے ہیں۔ گویا وہ راضی نہیں کہ اللہ نے مجھے مرد کیوں بنایا، اور عورت راضی نہیں کہ مجھے اللہ نے عورت کیوں بنایا۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ ایمان باللہ یہ ہے، مالک نے جو بنایا سچ بنایا، حق بنایا، میں مالک کے فیصلے پر دل و جان سے راضی۔ اسی طرح مالک نے جو دیا میں اس پر راضی۔ اللہ کو ہم راضی مانتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال اس کے خلاف ہیں۔ ہم بعض اوقات جھوٹ بولتے ہیں، چوری کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں مال بڑھانے کے لیے، اور اگر کہا جاتا ہے جی آپ ایسا نہ کریں محترم، یہ کاروبار نہ کریں، یہ حرام ہے اسلام میں، جواب ملتا ہے جی روزی تو کمانی ہے نا، روزی کہاں سے کمائیں؟ گویا تیرا عقیدہ ہوا کہ یہ ذریعہ حرام جو ہے یہ میرا رازق ہے۔ اگر تیرا عقیدہ ہوتا کہ میرا رازق وہ ہے جس نے میرے پیدا ہونے سے پہلے میرا رزق مکمل کر دیا، نہ تیرے اندر ہرس ہوتا، نہ تیرے اندر لالچ ہوتا، نہ تم لوگوں کی جیبوں کو دیکھتا، نہ تم رزق کے لیے حرام کاروبار کرتا، نہ رشوت لیتا، نہ جھوٹ بولتا، بلکہ تو کہتا کہ مرضی مولا از ہما اولا، مالک جو کر رہا ہے۔ ہم اللہ کے رازق ہونے پر بھی آج مطمئن نہیں ہیں، اس لیے حرام کاروبار کرتے ہیں، اس لیے ہم غلط جو ہے وہ میننگ آف انکم استعمال کرتے ہیں، ذرائع آمدنی غلط استعمال کیوں بندہ کرتا ہے؟ اللہ کے رازق ہونے پر اسے کیا یقین نہیں؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، آپ کی اور میرے کریم آقا سب بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر فرماتے ہیں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ کما تتوکل الطیر، اگر تم اللہ پر کامل توکل کرتے اور اس طرح کرتے جس طرح اللہ پر توکل کا حق ہے، لرزقتم، تمہیں رزق دیا جاتا کطیر، پرندے کی طرح۔ ذرا سوچو تو صحیح، پرندہ یغدو خماسا، صبح گھونسلے سے بھوکا نکلتا ہے، وتروح، اور شام کو واپس آتا ہے کہ مالک اسے سیر کر دیتا ہے۔ پرندہ گھونسلے سے خالی پیٹ نکلا، مالک اس کا پیٹ بھر دیتا ہے۔ کیا تجھے اور مجھے پیٹ بھرنے کے لیے سود، حرام کاروبار، ان چیزوں کا سہارا لینا ہوگا؟ اگر ہمارا اللہ کے رازق ہونے پر یقین ہوتا، ہم غلط سورسز استعمال نہ کرتے، بلکہ اللہ کے دیے ہوئے پر راضی رہتے، اور یقین جانے جو اللہ کے دیے ہوئے پر راضی رہتے ہیں نا، وہ غربت میں بھی مطمئن رہتے ہیں۔ غربت میں بھی حضرت کے ایک صحابی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کبھی کبھی جماعت سے رہ جاتے۔ آج ہمیں تو فکر نہیں نہ ہوتی میرا دوست نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، میرے دوست کی اولاد دین پر ہے یا نہیں، میں دین پر ہوں گا۔ صحابہ دین میں حریص تھے۔ ایک صحابی کے دوست تھے، پوچھا کبھی کبھی تم جماعت سے غیر حاضر ہوتے ہو؟ انہوں نے کہا بس دعا کریں اللہ پابند بنا دے۔ ایک دو مرتبہ ٹوکا نا
تیسری مرتبہ صحابی نے جواب دیا تم نے کئی مرتبہ بات کی لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ میرے گھر میں ایک چادر کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں. بعض اوقات موسم سرما یا سردی اور بادل کے موسم میں میری بیوی کو چادر دھوتی ہے, اگلی نماز کے ٹائم پر خشک نہیں ہوتی, اس لیے میں مسجد میں نہیں آ سکتا. یہ ہے گھر میں غربت کا عالم. ایک کپڑا وہ خشک نہیں ہوتا, میں نماز میں نہیں آتا. صحابی کو بھائی اتنی غربت کا علم ہوا. صحابہ ہمدرد انسانیت سے حضور کے تربیت یافتہ تھے. صحابی نے بات کو حضور تک کسی ذریعہ پہنچا دیا تو سرکار نے ایک دن کھجوروں کا ایک صدقے کا ٹوکرا ان کے گھر میں بھیجا. صحابی خود گھر پر نہیں, ان کی بیوی دروازہ کھٹکایا, آنے والے نے یہ ٹوکرا رسول اللہ نے بھیجا ہے. بیوی پریشان ہو گئی, ہمارے گھر میں صدقے کا ٹوکرا حضور نے بھیجا, اب واپس تو کر نہیں سکتی, حضور نے بھیجا, کہا اندر رکھ لو اور تم باہر چلے جاؤ. اور ساتھ پریشان ہو گئی, ہماری غربت کا علم حضور کو ہوگی. یہ ہے توکل اللہ کی علامت. اب جب صحابی غریب مزدور شام کو گھر آیا, وہ بیوی جو خندہ چہرے سے استقبال کرتی تھی, جو آتے شوہر کی ساری مزدوری کی تھکاوٹ ایک مسکراہٹ میں دور کر دیتی تھی, آج وہ بیوی پریشان ہے. اور پریشانی میں شوہر نے باہر سے جب سلام دیا, سلام کا جواب بھی بڑا دھیرے سے دیا. شوہر سمجھ گیا کوئی بات ہے, پوچھا اللہ کی بندی تو غربت اور مسکینی کی چکی میں پستی رہتی ہے, کبھی غمزدہ نہیں ہوئی, آج تیری غمزدگی اور تیری پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ مجھے سلام کا صحیح جواب بھی نہیں دیا. آئیے آپ اور میں تو آج دولت کی ریل پیل میں ہے, ایک دسترخوان پر 20 کھانے ہوتے ہیں, پھر بھی مطمئن نہیں ہوتے الا ماشاءاللہ. وہ صحابیات ساروں کتار رونے لگی اور رو کر اپنے شوہر غریب کو کہنے لگی, اے میرے شوہر والذی بعث نبینا بالحق, مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس نے ہمارے نبی کو رسول برحق بنا کر بھیجا, اس غربت اور پریشانی میں خوش تھی جس میری غربت کا علم صرف میرے مالک کو تھا, صرف میرے خالق کو تھا. تم نے غربت حضور کو بتا دی, میرے گھر میں ٹوکرا آیا, میری غربت کی بات باہر نکلے, مجھے تکلیف پہنچی ہے کیونکہ یہ معاملہ میرا اور میرے رب کا, اور میں اللہ کی دی ہوئی اس غربت پر مطمئن ہوں, اس لیے ہر روز خندہ پیشانی سے تیرا استقبال کرتی ہوں. یہ تھے رسول اللہ کی تربیت یافتہ صحابہ. گویا میرے بھائی اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا. آپ اور میں اگر یہ ایک سبق پکا لینا, ہم صوفیاء کے ماننے والے ہیں, اور صوفیاء کہتے ہیں جو جس نے اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیے اور جو اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھ گیا, اس کی زندگی کی ساری مشکل, تھوڑا دے زیادہ دے وہ مالک ہے, عزت دے ذلت دے, کامیابی دے ناکامی دے, بیماری دے صحت دے, وہ میرا مالک ہے, میں نے معاملات اس کے ذمہ کیے. کسی نے کیا خوب کہا تھا, ہر حال میں راضی برضا ہو تو مزہ دے, ہر حال میں راضی برضا ہو تو مزہ دے, دنیا میں ہی بیٹھے ہوئے جنت کی فضا دے, اور برکتیں توحید کی جب جزو ایمان ہو گئی, زندگی کی مشکلیں جتنی تھی آسان ہو گئی. اگر ہم اللہ کو خالق مان لیں, رازق مان لیں اور دل و جان سے مان لیں, پھر اللہ نے رزق دیا, دیر پیر ہو گئی, اب اللہ واپس مانگتا ہے زکوٰۃ کے ذریعے ہم سے. کتنے مسلمان ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے, کتنے مسلمان ہیں جن کا دل اٹھتا ہے اللہ کے نام پر ایک پائی دینے سے. فرمایا نادان, تو خالی ہاتھ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا تھا, تیری جیبیں اور تیرے بینک بیلنس ہم نے بھرے, تیرے بینک ہم نے بھرے, ہم نے تمہیں نوازا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ,
تنفقون، ہم نے جو تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کیا کرو۔ گویا آپ اور میں اگر اللہ کو رزاق جانتے ہیں تو اس لیے زکوٰۃ نہ روکے، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے سے نہ روکے کہ کمی آ جائے گی۔ آج کتنے مسلمان میرے ملک پر 76 سال آزادی کے گزر گئے، آج تک نظام زکوٰۃ نافذ نہیں ہو سکتا۔ اگر ملک میں نظام زکوٰۃ نافذ ہونا، یہ اللہ کا نظام زکوٰۃ دینا۔ اگر ہم یہ نافذ کریں اپنے من سے لے کر ملک تک، خدا کی قسم آج جو پاکستان میں کرب بے چینی ہے، امیر سے لے کر غریب تک، شاہ سے لے کر گدا تک، اس پریشانی کا ایک ہی حل ہے، اپنے اللہ کو خالق دل و جان سے مانو، مالک مانو، رازق مانو، اس پر بھروسہ کرو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو بھروسہ اپنے مالک پر کرنا چاہیے۔ جو لوگ آج مال نہیں خرچ کرتے، کیا وہ دنیا سے مال ساتھ لے جاتے؟ سکندر رومی آدھی دنیا کا فاتح تھا، مرا، کہا جب میں مروں گا تو میرے ہاتھ کپڑوں سے باہر رکھنا۔ اس نے کہا بڑا عقل مند بندہ ہے اور کہتا ہے میرے ہاتھ دونوں باہر رکھنا۔ کہنے لگا جب میں مروں گا دنیا مجھے دیکھنے عمر آئے گی، ایک جمع وفیر آئے گا، میں ہر آنے والے کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اس دنیا کا محاصر یہ ہے، آدھی دنیا کا فاتح دنیا سے جا رہا ہے، دونوں ہاتھ خالی لے جا، نہ اے مال خزانے تیرے، نہ اے حسن جوانی تیری، جس دا مال اسے لے جانا، تینوں ایویں بس بدھیری، اور پرائی شیدا مان کی کرنا، نہ اے تیری اے نہ میری، سب کچھ چھڑا کے آزم، اسا جا ورنا بچ ڈھیری۔ آئیے اپنے اللہ کو خالق مانے، اپنی گردن مالک کے حکم پر جھکا دے۔ غلام مالک کا نافرمان نہیں ہوتا، غلام وہی کھاتا ہے جو مالک کھلاتا ہے، غلام وہی پہنتا ہے جو مالک پہناتا ہے، غلام وہی کام کرتا ہے جو مالک کرواتا ہے۔ آئیے ہم اللہ کو اپنا خالق و مالک جانے، اللہ کے ہر حکم پر گردن جھکا دینا سیکھ لیں۔ اللہ کی قسم جو اللہ کے حکم پر گردن جھکاتے ہیں، اللہ جہان کو ان کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ صحابی جنگل میں جا رہا تھا، وہ صحابہ جنہوں نے اللہ رسول کے حکم پر گھر بار قربان کیا، نہ غربت دیکھی، نہ بیماری دیکھی، رشتے چھوڑے، ہر تعلق چھوڑا، ایک بات خدا راضی رہے، مصطفیٰ راضی رہے۔ ان صحابہ کا عالم یہ کہ حضور کے صحابی جنگل میں اکیلے ہو گئے، ڈر ہے، جنگل ہے، رات ہے، شیر نے دیکھ لیا، حملہ کرنے کے لیے جب حضور کے صحابی کی طرف بڑھا نا، صحابی کا نام سفینہ تھا، تو آپ نے فرمایا او جنگل کے بادشاہ شیر، سن، انا مولا رسول اللہ، میں عام بندہ نہیں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ شیر نے سر جھکا دیا، تم ہلاتا ہوا صحابی کے ساتھ چلنے لگا، اشارہ دیا ادھر چلو، جب تک صحابی لشکر نہیں پہنچ گیا شیر واپس نہیں۔ اگر آپ اور میں اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق مان، اپنا مالک مان لیں، پھر نہ ہم اپنی بناوٹ پر کوئی اعتراض کریں، نہ رزق پر اعتراض کریں، نہ رب کی بغاوت کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے من سے اللہ کو خالق و مالک ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔